إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات اللہ کا قیام کرے اور کچھ دیر آرام بھی کرے، نصفہ یا آدھی رات کر لے، او انقص منہ قلیلا یا آدھی رات سے تھوڑا کم کر لے، او زد علیہ یا آدھی رات سے تھوڑا زیادہ کر لے، ورتل القرآن ترتیلا، اور اس میں قیام اللیل میں جو قرآن کی تلاوت کرے وہ ٹھہر ٹھہر کر کرے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس بندے نے ایمان کی حالت میں رمضان کے روزے رکھے اور اپنا محاسبہ بھی کیا، اس کے وہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہ جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ سارے معاف کر دیے جائیں۔ اللہ رب العزت کا ہم پر لاکھ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر یہ سعادت نصیب فرمائی ہے۔ میں اللہ سے ملتجی ہوں کہ یا اللہ آخری روزے کے بعد جب تیری طرف سے
ان لوگوں کی فہرست نصب ہو کہ فرشتوں گواہ رہو میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے، ان میں میرا اور آپ کا نام بھی شامل ہو۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرماتے ہیں قم اللیل، رات کو قیام کریں۔ یہ جو رات کا قیام ہے نا، اس کی برکات کچھ انوکھی سی ہے۔ اور پھر قرآن کی تلاوت، اس قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی آپ کے ساتھ قریب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فرشتے بھی آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ رات میں قیام کیجیے اور اس کا زیادہ ایک رات کی 2/3 قیام کر لیں، 1/3 سو جائیں، 2/3 سو جائیں، 1/3 قیام کر لیں، آدھے سے تھوڑا کم کر لیں، آدھے سے تھوڑا زیادہ کر لیں، یہ اختیار ہے آپ کو۔ اور یقین جانیں شہری کا وقت ہو، اللہ اکبر، اور قرآن کا ترجمہ آتا ہو، شہری کا وقت ہو اور قرآن کا ترجمہ آتا ہو، اور پھر آپ نا بہت ساری صورتیں ہیں، آپ کبھی سورۃ دہر پڑھ کے دیکھیں، یقین جانیں جنت کی سیر ہو جاتی ہے۔ آج صبح وہ سورۃ جمعہ کی سورۃ دہر پڑھنی تھی، قاری صاحب نے پڑھی، یقین جانیں مجھے جیسے جیسے وہ پڑھتے جا رہے تھے نا، ویسے ویسے جنت کا منظر میرے آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم قرآن کا حق ادا نہیں کرتے پڑھنے کا۔ قیام کرے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھے۔ اب ظاہر ہے کہ رب خود اس وقت فرماتے ہیں جب سحری کا وقت ہوتا ہے نا، رب اس وقت خود فرماتے ہیں کہ حال میں مستغفرین، کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا، میں اس کو بخش دوں۔ اب دیکھیں دینے والا دینے کے لیے تیار ہے، دینے والا دینے کے لیے اعلان کر رہا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے بھیک مانگنے والا، کوئی میرا گدا ہے، گداگر ہے، کوئی ہے میرا فقیر، جو مانگے گا اس گناہوں کی معافی، میں اس کے گناہوں کو مٹا ہی دوں، مٹا ہی دوں۔ یہ اب ایک بندہ اگر 40-60 سال کی عمر ہو گئی ہے، بالغ ہونے کے بعد اس نے 45-46 سال تک نماز نہیں پڑھی، اب اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو گیا، اب اس مالک سے کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو مالک یہ نہیں کہتا کہ بھی ساری پہلے جو 45 سالوں کی نماز چھوڑی ہے نا وہ پڑھ، وہ نہیں کہتا مالک۔ یہ مولویوں نے ایسے خواہ مخواہ لوگوں کو مصیبت میں مبتلا کر رکھا ہے، وہ نہیں کہتا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، وہ تو گناہ مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ وہ تھوڑی کہتا ہے کہ بھی پہلے میرا قرض ادا کرو پھر میں معاف کروں گا۔ جب آپ نے کہہ دیا نا کہ میرے مالک مجھ سے خطا سرزد ہو گئی ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے اور وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا، ضائع نہیں کروں گا، تو اللہ رب العزت اعلان کر دیتے ہیں کہ میں نے معاف کر دیا ہے۔
تو میرے بھائیوں، یہ رمضان کا بابرکت مہینہ الحمدللہ میری اور آپ کی زندگی میں آ چکا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے امت مسلمہ پر اللہ نے ترحم کیا، رحم کیا کہ پوری رات کے کسی ایک حصے میں آپ قیام اللیل کر سکتے ہیں، کسی بھی حصے۔ رمضان کے مہینے میں آپ قیام اللیل، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسے ہی لوگوں نے بنا لیا ہے کہ قیام اللیل جو ہے وہ سونے کے بعد ہوتا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی رات کا کسی کا پہرا ہے، چوکی دار ہے، وہ تو پھر قیام اللیل کر ہی نہیں سکتا، کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ غزوہ ذات الرقاع سے واپس آ رہے تھے نا، غزوہ ذات الرقاع سے واپس آ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ بتاؤ آج رات چوکی داری کون کرے گا، کون پہرا دے گا؟ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں دوں گا۔ اب یہ تو تمہاری تفصیل نہیں ہے کہ وہ انصار تھا یا مہاجر تھا، بہرحال دوسرے قبیلے والے نے کہہ دیا کہ یہ مجھ سے بازی لے گیا یہ قبیلہ، اس نے کہا اللہ کے رسول میں بھی دوں گا۔ آپ نے فرمایا چلو دونوں دینا۔ اللہ اکبر۔ اب جو ہے نا انہوں نے بانٹ لیا کہ آدھی رات، پہلی آدھی رات میں نے پہرا دینا ہے اور آخری آدھی رات آپ نے دینا ہے، اور اس سے پہلے ذرا سوچ لیں میرے بھائیوں، غور کر لیں میری باتوں پر، پتہ نہیں پھر یہ رمضان آنا ہے کہ نہیں آنا۔ اللہ اکبر۔ جنگ اتنی سخت تھی کہ پاؤں سے خون بہنے لگ گیا تھا۔ صحابہ نے اپنے اوپر کی چادر، دو چادریں پہنی ہوتی تھی، ایک نیچے ایک اوپر، اوپر کی چادر پھاڑ پھاڑ کر پاؤں کے نیچے باندھنا شروع کر دی۔ اس قدر تھکاوٹ بھی ہے جنگ کی اور پاؤں بھی زخمی ہیں۔ وہ ایک سو گیا، دوسرا جاگ رہا ہے۔ دل میں خیال پیدا ہوا کہ مقصد پہرا دینا ہے، تو خالی بیٹھ کر میں کیا کروں گا، رب کے حضور قیام اللیل ہی کر لوں۔ اللہ اکبر، قیام اللیل شروع کر دی۔ اللہ میری توفیق۔ اس نے پہلی رکعت میں کیا پڑھا اس کی تفصیل نہیں مل سکی، دوسری رکعت میں سورۃ الاعراف شروع کی اس نے۔ ادھر سے دشمن آیا، اس نے 3 تیر مارے، ایک مارا، 2 مارے، 3 مارے، خون کے فوارے چھوٹے ہوئے ہیں، اور نماز اس نے جاری رکھی ہوئی ہے۔ جب سلام پھیرنے کا وقت آیا تو اس وقت جو اس کے ساتھ لیٹا ہوا تھا، جب اس کے نیچے گرم گرم خون پہنچا، وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، وہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس نے کہا میرے بھائی کیا ہو گیا؟ اس نے بات بتائی۔ اس نے کہا جب پہلا تیر لگا تھا کاش نماز توڑ کر تو مجھے بتا دیتا۔ اس نے کہا میں اپنے مالک سے باتیں کر رہا تھا اور میرا دل ہی نہیں چاہا کہ میں اپنے مالک سے باتیں منقطع کر کے تیرے ساتھ رابطہ کروں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ بندہ شہید ہو جاتا ہے تو رسول اللہ نے تو نہیں اس کو کہا بھی یہ تو سویا نہیں تھا، اس کا قیام اللیل کا ہے کیا ہے؟ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قیام اللیل آپ کسی بھی حصے میں کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جو قیام فرمایا ماہ رمضان میں باجماعت، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے 3 حصوں میں کیا۔ پہلے دن عشاء کی نماز کے فوراً بعد،
اور دوسرے دن رات کی 1/3 گزرنے کے بعد، اور تیسرے دن رات کی 2/3 گزرنے کے بعد آپ کے لیے آسانی پیدا کر دی، آپ کے لیے آرام کا باعث بنا دیا کہ جب آپ فرصت میں ہو، آپ حشاش بشاش ہیں، آپ رب کے لیے کھڑے ہو کر قیام کریں۔ لیکن مجھے نہ بڑا افسوس ہوتا ہے، یہ ہماری مسجد ہے، اس میں بھی جہاں میں رہتا ہوں اس میں بھی، اور بھی کئی مساجد میں دیکھا ہے کہ میرے بھائی جوان 2-3 تراویح پڑھ کے تھک جاتے ہیں، اس کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، جماعت ہو رہی ہوتی ہے اور وہ نماز سے خارج ہوتے ہیں، جماعت سے خارج ہوتے ہیں، جماعت کے ساتھ ملتے نہیں ہیں، خارج ہے، باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جماعت ہو رہی ہے۔ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک آدمی دریا کے کنارے پر پہنچ کر بھی پیاسا واپس آ جائے۔ کیا خیال ہے؟ ایک آدمی جس کو پیاس لگی ہوئی ہے وہ دریا کے کنارے پر پہنچے مگر پانی پیے بغیر آ جائے، تو کس قدر وہ میرے بھائی غلط فہمی میں ہے کہ رب جو ہے وہ کہہ رہا ہے کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا، اور ہم آ بھی گئے ہیں گھر سے، اس کے در میں آ گئے ہیں، اس کے گھر میں آ گئے ہیں، اپنا گھر چھوڑ کر اس کے گھر میں آ گئے ہیں، لیکن پھر بھی آ کر اس سے مانگا کچھ نہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے یہ التجا کرتا ہوں کہ اصل لفظ تو قیام اللیل یا تہجد ہے، یہ تراویح بعد میں ایک لفظ ایجاد ہوا، وہ اس طرح ایجاد ہوا کہ یہ نفلی عبادت جو ہے نا، اس میں بیٹھنے کی اجازت ہے، بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے، یا آپ ایسے لاٹھی لے لیں، اس کے اوپر ایسے سہارا لگا لیں، کبھی ایک ٹانگ پر وزن ڈال لیں، کبھی دوسری ٹانگ پر وزن ڈال لیں، یہ نفلی نماز میں جائز ہے۔ فردی میں جائز ہے، فردی میں بالکل آپ کو اسٹیٹ فار کھڑے ہونا ہوگا، لیکن نفلی میں یہ سہولت ہے۔ اس لیے پھر بعد والے فقہا نے اس کا نام تراویح رکھ دیا۔ تراویح کا معنی آرام کر لے، آرام سے پڑھ لے۔ تو میرے وہ بھائی جو پیچھے بیٹھ کر نماز سے خارج رہتے ہیں، میرے ان بھائیوں سے درخواست ہے کہ بیٹھ کر پڑھ لیں لیکن نماز سے خارج نہ رہیں۔ ویسے بھی تو آپ بیٹھے ہی ہیں نا، بیٹھ کر ہی نماز کی نیت باندھ دیں۔ اب دیکھیں اللہ آپ پہ کتنا مہربان ہے، وہ آپ کو بخشنا چاہتا ہے اور آپ بخش لینا نہیں چاہتے، کیوں بیٹھے؟ تو اس لیے میری سب بھائیوں سے التجا ہے کہ اللہ کے لیے یہ طریقہ چھوڑ دیں کہ 2-3 پڑھی اس کے بعد پیچھے بیٹھ گئے یا باتیں کرتے رہے۔ نہ، آپ بیٹھ کر پڑھ لیں، نہیں پڑھ سکتے یا آدھی رکعت کھڑے ہو کر پڑھ لیں، آدھی بیٹھ کر پڑھ لیں، پہلے بیٹھ کر پڑھ لیں بعد میں کھڑے ہو جائیں، اللہ نے جو سہولت دی ہے۔ تو اس سہولت اگر آپ نہیں کھڑے ہو سکتے، لیکن میری بات ایک یاد رکھ لیں، اللہ میری توبہ، یا اللہ معاف کر دے، یہ جو قیام اللیل ہے یہ صرف حساس ہے۔ اگر آپ احساس کریں کہ میں تھک گیا ہوں تو آپ اپنے آپ کو تھکا ہوا محسوس کریں گے، اگر آپ اپنے آپ کو مضبوط کر کے کھڑے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ پڑھ لیں گے۔ تو اس لیے اب آپ کو میں نے وہ صحابی کا جو واقعہ سنایا ہے، آپ اس سے زیادہ تو تھکے ہوئے نہیں نا، کئی دن کی جنگ کی لڑی ہے، پاؤں زخمی ہے، پاؤں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، اس کے بعد وہ قیام اللیل کر رہا ہے۔ اور ہمارے ہاں صرف منہ شگافیاں ہیں اور کچھ نہیں، ہمارے ہاں نا
اس وقت منہ شگافیاں ہیں، اب بھی آج سے 1000 سال پہلے بھی یہ منہ شگافیاں شروع ہو گئی ہیں کہ بھئی اگر جسم سے خون نکلے اور وہ خون بہتا بہتا اس جگہ پر پہنچ جائے جس جگہ پر جس کا دھونا فرض ہے وضو میں، تو وضو ٹوٹ جائے، وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ تو اس پہ بحث مناظرے شروع ہو گئے۔ وہ اللہ کے بندو، جو خون رب کی راہ میں بہتا ہے، اللہ کی قسم جنت کے چشموں کا پانی بھی اتنا پاکیزہ نہیں ہے جتنا خون یہ پاکیزہ ہے۔ یہ بڑا پاکیزہ خون ہے۔ اس پہ بحث کر کے وقت برباد کرتے ہو کہ وضو ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا ہے۔ اللہ کے رسول کو واقعہ سنایا، اللہ کے رسول نے نہیں کہا کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا تھا، وہ تو ایسے ہی پڑتا رہا۔ یہ تو خون جنت کے چشموں سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو قطرے ایسے ہیں جو انسان کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کون سے؟ آپ نے فرمایا کہ بندہ اکیلا بیٹھا ہے، اس کے دل میں میرا ڈر اور خوف پیدا ہو گیا اور اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نیچے گر گیا، یہ آنسو نے اس کے لیے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اور ایک وہ خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں بہہ گیا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمت پیدا کریں، کچھ ہمیں بھی کرنا ہوگا۔ سب کام اللہ پہ نہ چھوڑ دیں کہ بھی دعائیں کرتے رہیں کہ یا اللہ فلسطین کو آزاد کر دے، یا اللہ کشمیر کو آزاد کر دے، یا اللہ فلاں کو آزاد کر دے، یا اللہ فلاں کو آزاد کر دے۔ کچھ ہمیں بھی تو کرنا ہوگا نا، کہ سارا کام اللہ پہ چھوڑ دینا ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اس کے دین کی مدد کرو گے تب وہ تمہاری مدد کرے گا۔ ایسے نہیں کہ راتیں ہم سو کر نکال دیں، رمضان کا مہینہ آیا ہے ہم قیام اللیل میں شریک نہ ہوں اور دعا مانگے کہ یا اللہ فلسطین کو آزاد کر دے۔ میرے بھائیوں، ہمیں کچھ کرنا ہوگا، اور اگر یہ کر لیا ہم نے، خاص کر میں پھر آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ جو قیام اللیل ہے نا رمضان کا، اللہ رب العزت کے رسول نے فرمایا کہ یہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یعنی جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں، وہ نہیں، صرف کیونکہ اس کی صراحت دوسری جگہ پر ہے کہ اللہ اپنے حق تو معاف کر دے گا لیکن بندوں کے حق بندوں نہیں معاف کرتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں، اگر ایمان نہیں ہے تو ساری رات آپ کھڑے عبادت کرتے رہیں، اس عبادت کی قیمت ایک رائی کے دانے کے برابر نہیں ہے۔ ساری رات کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے زمانے میں جب یہ فتح ہوا نا بیت المقدس، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو اس کا جو راہب تھا نا، راہب، وہ دھوپ میں بیٹھا تھا، دھوپ کے اندر، اور اپنی جو بھی ان کا طریقہ تھا اپنی عبادت میں مصروف تھا، دھوپ میں بیٹھا، جسم کالا کر دیا دھوپ نے اس کا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھ کر کیا فرمایا؟ فرمایا خاسر دنیا، اس کی دنیا بھی تباہ ہوگی، والآخرہ، اور اس کی آخرت سے بھی تباہ ہوگی۔ دنیا بھی تباہ ہے اور آخرت بھی۔ کیوں؟ ایمان نہیں ہے۔ من صام رمضان ایمانا، رمضان کے روزے حالت ایمان میں رکھے، واحتسابا، اور اپنا مواخذہ بھی کرے۔
خالی منہ نہیں باندھ لینا، گلے کو گرا نہیں دے لینی، اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ماہ رمضان کے مہینے میں تمہارے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتا ہے نا اور تمہیں جوش آتا ہے کہ میں اس کا جواب دوں، تو فوراً اپنے دل سے کہہ دو کہ تو روزے سے ہے بھائی، تو روزے سے ہے، تو نے جواب نہیں دینا۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا دیکھیں کہ یہ ایک مہینے کی ایکسرسائز ہے، پریکٹس ہے، اور اگر یہ ہم سال بھر کے لیے اختیار کر لیں کہ ہم اپنے آپ میرے ساتھ جو بدتمیزی کرے میں اس کو برداشت کرنے کی عادت اپنا لوں، تو میرے بھائی مجھے یہ بتاؤ محبت اور بھائی چارہ آپ فروغ نہیں پائے گا ہے؟ ظالم سے ظالم آدمی بھی آپ پر وہ گالی گلوچ کرتا ہے اور آپ اس کو کہتے ہیں اللہ تیرا بھلا کرے، وہ گالی گلوچ کر رہا ہے اور آپ کہتے ہیں اللہ تیرا بھلا کرے۔ وہ اس وقت بھلے جوش کی وجہ سے نہ سوچے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب وہ تنہا بیٹھا ہوگا، وہ اس کا ضمیر اسے ملامت کرے گا کہ کس قدر تو ظالم تھا کہ تو اسے بدتمیزی کر رہا تھا اس سے، اور وہ تیرے لیے دعائیں کر رہا تھا۔ اگر یہ جذبہ ہم میں پیدا ہو جائے تو یقین جانیے یہ اسرائیل، یہ امریکہ، یہ فرانس، یہ دنیا بھر کی کفر قوتیں ہمارا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتی۔ لیکن کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم آپس میں دست و گریباں ہیں، بھائی بھائی سے دست و گریباں ہیں۔ ایک اینٹ دکان کی ادھر وہ کہتا ہے رکھو، وہ کہتا ہے ادھر رکھو، ایک اینٹ، اور اس پہ بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، رشتے ناطے منقطع ہو چکے ہیں، پھر ہم توقع کرتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ قیام اللیل کو ضائع نہ کرنا، اپنا محاسبہ کرتے رہنا، روزہ رکھ کے اپنے آپ کو ہر قسم کی برائی سے بچانا اور بھلائی کو فروغ دینا۔ آخری حدیث سنا کے ختم کرنے لگا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، مجھے پتہ چلا، تو یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، آئے کہتے مجھے پتہ چلا، تو میں نے کہا میں دیکھوں، کہتے میں نے جب رسول اللہ کے رخ انور پہ نظر ڈالی تو میرے دل نے شہادت دی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ کہتے میں خاموش رہا، اور آپ نے وہاں جو تقریر کی نا پہلی، یعنی مدینے میں جانے کے بعد، اس کے الفاظ سنا کے آپ کو ختم کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا افش السلام، سلام کو عام کرو۔ کیا مطلب ہے سلام کا؟ السلام علیکم کہو نہیں، امن و آشتی کو فروغ دو، امن و آشتی کو فروغ دو، افش السلام، سلامتی کو پھیلاؤ، آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، افش السلام۔ اب السلام علیکم کا معنی بھی یہی ہے۔ وَأَطِعِمُوا الطَّعَامَ، ایک دوسرے کو نا کھانا کھلاتے رہا کرو، ایک دوسرے کو کھانا کھلاتے، وَاصِلُوا الْأَرْحَامَ، صلہ رحمی کرتے رہا کرو، جو آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے آپ اس کے ساتھ پیار کریں۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، قیام اللیل کریں لوگ سو رہے ہوں۔ ضمانت یہ ہے کہ ادخلوا الجنت بسلام، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، دوزخ کی آگ اس کی لو تک بھی تمہیں نہیں پہنچے گی انشاءاللہ۔ اور یہ مہینہ ہمیں دوزخ کی لو سے بچانے کے لیے ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی
آپ کو بھی یہ نعمتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔